تو یہ اس کے بعد اگر ہم جو باڈی کے اندر دیکھتے ہیں تو مجھے کوئی بتا سکتا ہے کہ ہماری باڈی کے اندر کے راستہ جو ہے، اگر ہم نے کوئی چیز باڈی کے اندر لے کے جانی ہے تو وہ کون سا راستہ ہے؟ کوئی بتا سکتا ہے مجھے؟ جی آپ بتائیے۔ منہ سے، ویری گڈ۔ اس کے بعد جو ہے منہ جو ہے ایک ایسا ذریعہ ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بنایا جس کے ذریعے سے ہم کھانا کھاتے ہیں، پانی پیتے ہیں اور چیزیں مشروب پیتے ہیں، جو حلال چیزیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے لیے کی ہیں۔ اور ہاتھوں کے بعد یہ دانت جو ہے یا یہ جو منہ ہے، اس کے اندر سب سے زیادہ بیکٹیریا ہوتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب بھی آپ برش کرتے ہیں تو اس کے اندر سے مختلف قسم کے کلر یا زنگ ٹائپ یا اس قسم کی گندگی اس کے ساتھ آتی ہے۔ جب بھی آپ برش کریں گے یا آپ جب مسواک کرتے ہیں تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کا جو بھی اس کے اندر جو لعاب بنتا ہے وہ صاف نہیں ہوگا، اس کے اندر کچھ نہ کچھ۔ سائنٹسٹ یہ کہتے ہیں کہ کم از کم 500 لیئرز جو ہیں وہ آپ کے دانتوں کے اوپر بنتی ہیں جب بھی آپ رات کو سوتے ہیں۔ تو آپ اندازہ لگا لیں کہ کتنی زیادہ لیئرز ہیں جو ہمارے دانتوں کے اوپر بن جاتی ہیں، اور وہ صرف اور صرف جو ہے وہ مسواک سے صاف ہو سکتی ہیں۔ مسواک کے بہت زیادہ فائدے ہیں، اس کے اتنے فوائد ہیں کہ آپ کو میں بیان نہیں کر سکتا ہوں۔ ایک تو یہ ہے کہ مسواک سے جو ہی آپ مسواک کرتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خوشنودی آپ کو حاصل ہوتی ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب آپ تعریف کرتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تو آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہماری شاہ رگ سے بھی ہمارے قریب ہوتے ہیں، تو وہ ہر وقت جو ہے آپ یہ بھی چاہتے ہیں کہ ہمارے منہ سے بو نہ آئے۔ آپ دیکھیں گے جب بھی کوئی آپ کا دوست، بہن یا آپ کا جو جاننے والا ہے آپ کو جب وہ چاہے گا تو وہ نہیں چاہے گا کہ آپ میں سے بو آئے، وہ ہمیشہ چاہے گا کہ آپ اچھے اس کو لگیں۔ تو یہ جو منہ کی جو بو ہے یہ دوسرے انسان کو بہت زیادہ ریپیل کرتی ہے۔ تو اس واسطے سب سے پہلے جو آپ نے کام کرنا ہے وہ آپ نے اپنے دانت صاف کرنے ہیں، چاہے وہ آپ ٹوتھ برش سے کریں یا آپ مسواک سے کریں۔ مسواک سے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسواک کرتے تھے تو مسواک کو ان 3 انگلیوں میں لے کے تو اس طرح سے اوپر نیچے ایسے مارتے تھے۔ اس سے بہت فائدہ ہوتا ہے، اور اس میں آپ کی نظر جو ہے وہ تیز ہوتی ہے مسواک سے۔ اس کے بعد آپ کی جو یادداشت ہے، آپ کی جو میموری ہے وہ تیز ہوتی ہے۔ مسواک کرنے والے کی کبھی کمر جو ہے وہ ٹیڑھی نہیں رہتی ہے۔ اس کے بعد مسواک کرنے والا جب بھی آپ دیکھیں، جب ہم نماز پڑھتے ہیں، اگر ہم نے گھر میں نماز پڑھی تو اس کا ایک درجہ ہے، اگر ہم مسجد میں باجماعت نماز پڑھتے ہیں تو 27 گنا ہے، اور جب مسواک کر کے نماز پڑھتے ہیں تو اس کا 70 گنا ثواب ہوتا ہے۔ تو آپ خود اندازہ لگائیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا جو طریقہ ہے اس میں کتنی حکمت ہے، اور اس میں کتنی ہمارے درجات کتنے بلند ہو جاتے ہیں، مسواک کی کتنی اہمیت ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ یہ کہتے تھے کہ اگر مجھے یہ خدشہ نہ ہوتا کہ تم پر یہ مشقت یا مشکل نہ آ جائے تو میں تم پر یہ فرض کر دیتا۔ مسواک اتنی امپورٹنٹ چیز ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز سے پہلے مسواک کیا کرتے تھے، اور رات کے وقت سونے سے پہلے بھی آپ مسواک کیا کرتے تھے۔ تو مسواک اور برش کرنا جو ہے یہ آپ نے اپنا ایک لازم جز بنانا ہے اپنی زندگی کا۔ اس کے بغیر آپ یہ سمجھیں کہ آپ کا دن چڑھا ہی نہیں ہے۔ اس کے بعد آپ نے وضو کرنا ہے۔ یہ دیکھیں، جو لوگ مسواک نہیں کرتے ہیں تو ان کا کیا اثر ہوتا ہے کہ وہ ڈاکٹرز کے پاس چلے جاتے ہیں، اور یہ لوگ یہی کہتے ہیں کہ جو مسواک کرتے ہیں وہ اپنے دانتوں کو قبر تک لے کے جاتے ہیں، اور جو مسواک نہیں کرتے ہیں وہ اپنے دانتوں کو ڈاکٹروں کے پاس لے کے جاتے ہیں۔ تو اب آپ کے اوپر ہے کہ آپ نے ڈاکٹروں کے پاس لے کے جانا ہے یا اپنے دانتوں کو قبر تک اپنے ساتھ لے کے جانا ہے۔ تو یہ بڑا ضروری ہے کہ آپ مسواک جو ہے اس کو ہمیشہ کرتے رہیں۔ انشاءاللہ آپ دیکھیے گا کہ اس سے آپ کو بہت فائدے ہوں گے۔ اس کے اتنے فوائد ہیں میں آپ کو بیان نہیں کر سکتا ہوں۔ مسواک کے اتنے زیادہ فوائد ہیں کہ اس کے لیے پورا ایک لیکچر چاہیے، لیکن میں نے آپ کو چند ایک بتا دیے ہیں جو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خوشنودی ہے۔ نظر تیز ہوتی ہے، اس سے آپ کا حافظہ تیز ہوتا ہے، آپ کو آسانی ہوگی یادداشت میں، آپ کو یاد کرنے میں چیزیں بہت آسان ہوں گی۔ ورنہ یہ ہوگا یہ جو ڈاکٹر کر رہا ہے، اور یہ اتنا پینفل ہوتا ہے،
میرے بھی دانت جب خراب ہو گئے تھے تو وہ جب نکالتے ہیں اس وقت آپ تصور نہیں کر سکے کتنا درد ہوتا ہے انسان کو. تو یہ آپ کی ابھی ایج ہے, آپ نے اس عادت کو اپنانا ہے تاکہ انشاءاللہ آپ اپنے دانت جو ہیں وہ اپنے قبر تک لے کے جائیں. اس کے بعد آگے ہم چلتے ہیں تو آپ دیکھیے گا. اچھا, اب آپ نے اس کے بعد وضو جب آپ نے کر لیا, وضو کا طریقہ آپ کو معلوم ہے؟ کتنے لوگوں کو وضو کا طریقہ معلوم ہے؟ ماشاءاللہ. کوئی مجھے بتا سکتا ہے وضو کرنے سے پہلے ہم پہلے کیا کہتے ہیں؟ جی بتائیے, آپ بتائیے. جی کیا کہتے ہیں وضو سے پہلے ہم کیا کہتے ہیں؟ آپ بتائیے. شاباش بیٹا, وضو جو ہے وہ بسم اللہ کے بغیر نہیں ہو سکتا ہے, یہ آپ یاد رکھیے گا. جیسے نماز جو ہے وہ جنت کی کنجی ہے, نماز جو ہے وہ جنت کی کنجی ہے, اور نماز کی جو کنجی ہے وہ وضو ہے. اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ یہ آپ اوپر ایک کمرہ ہے, آپ مسجد ہے, مسجد کے دروازے جو ہیں وہ لاکڈ ہیں, اور میرے پاس کنجی ہے, اور آپ کو میں یہ کہہ دوں کہ آپ جائیں اس کے اندر, تو مجھے آپ بتا سکتے ہیں آپ اس مسجد کے اندر داخل ہو سکیں گے؟ آپ بتا سکتے ہیں کوئی داخل ہو سکیں گے؟ کیا وجہ ہے؟ تالا لگا ہوا ہے. اگر کنجی آپ کے پاس ہو تو پھر آپ کے لیے جا سکتے ہیں نا. تو یہ جو کنجی بتائی گئی ہے, نماز کی جو کنجی ہے وہ وضو ہے. اگر آپ کا وضو صحیح نہیں ہوگا, اس کا مطلب یہ ہے اگر آپ کا وضو صحیح نہیں ہوگا تو نماز آپ کی قبول نہیں ہوگی. آپ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ تو آپ نے وضو کے اوپر خاص دھیان رکھنا ہے کہ وضو ہم نے کس طرح سے کرنا ہے, اور اس کے بعد آپ نے وضو جو ہے, وضو بسم اللہ کے بغیر نہیں ہو سکتا ہے. ایکسکیوز می, یو ہیو اے پرابلم. آپ کو کوئی پرابلم ہے؟ جی بیٹا, بیٹا آرام سے بیٹھیں پلیز. تو وضو جو ہے وہ بسم اللہ کے بغیر نہیں ہو سکتا ہے. یہ میں آپ کو ایسی باتیں بتا رہا ہوں بیٹا, یہ آپ کے فائدے کی باتیں ہیں. آپ میری بات سمجھیں گے نہیں؟ تو اس میں آپ کو یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے بیٹا, ہیلو, یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے, ٹھیک ہے؟ کسی کو اس طرح سے کہہ کے آپ اپنے آپ کو بڑا مت سمجھیں. کوئی سارے لوگ برابر ہوتے ہیں بیٹا, ٹھیک ہے؟ کوئی اگر غلطی کرتا ہے تو اس کو احساس دلا دیں, بس دیٹس اٹ. تو یہ جو وضو جو ہے وہ بسم اللہ کے بغیر نہیں ہو سکتا ہے. تو بسم اللہ جو ہے یہ آپ نے ضرور کہنی ہے. ایسا نہ ہو کہ آپ کا وضو جو ہے وہ ادھورا رہ جائے اور آپ کی نماز خدا نہ کرے وہ نہ قبول ہو. اور اس کے بعد آپ نے وضو کرنے کے بعد آپ نے 2 یا 3 گھونٹ جو ہیں وہ پانی ضرور پینا ہے. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ 1400 سال پہلے ہی ساری چیزیں کی ہیں. آج جاپان کے اندر اور مختلف جگہوں کے اندر ریسرچ ہوئی ہے کہ صبح نہار منہ میں, نہار جو سٹمک ہوتا ہے, نہار منہ جب پانی پیا جاتا ہے تو یہ صحت کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے. ہمارے اندر جتنا میٹابولزم ہے, ہمارے اندر جتنا بھی ہم کام کرنے کی ہماری مشینری ہے, جب ہم پانی پیتے ہیں تو وہ زیادہ بہتر طور پر کام کرتی ہے. آپ کو معلوم ہوگا کہ انسان کی جو باڈی ہے اس میں 70% جو ہے وہ پانی ہے. یعنی کہ اگر انسان جو ہے, اگر آپ کا وزن جو ہے 50 کلو ہے تو اس کے اندر 35 کلو پانی ہے. آپ کو معلوم ہے یہ بات؟